بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 ستمبر کا آغاز ہو گیا، یعنی جمعے کا دن کا، لیکن کل جو بہت اہم دن تھا 22 ستمبر بروز جمعرات کو عمران خان صاحب اسلام آباد کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کل جیسے ہی فرد جرم عائد نہ کرنے کا فیصلہ ہوا اور عمران خان صاحب کی جو ان کی گفتگو تھی کمرہ عدالت میں، اس پر عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا، تو اسی وقت ہی جیو پر تو پہلے ایسے لگا کہ ان کی کوئی مطلب جیسے خدا نخواستہ کسی کو فوتگی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ماتم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے، تو وہی چیزیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ تھوڑا سا جب زیادہ لگ گیا کہ زیادہ ہم نے رونا شروع کر دیا ہے اور مذاق بن گئے ہیں، تو پھر ایک کوئی انڈیا کا گانا ڈھونڈ کے وہ چلانا شروع کر دیا، جس پہ مبشر زیدی صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ کہاں کی صحافت ہو رہی ہے کہ گانا اس کے اوپر چلایا گیا۔ اور ویسے تو اچھی بات ہے، جیو والے بڑے سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن پچھلے 3 ماہ میں جس طرح کی خبریں انہوں نے چلائیں، انہوں نے بالکل اسی طرح سے چلائیں، جہاں سے آئیں وہاں سے جو خبریں بن کر آئیں وہ بالکل اسی طرح سے چلائیں جیسے مریم نواز صاحبہ احتساب عدالت میں جب اپنا بیان پڑھ رہی تھیں تو وہ ساتھ پڑھ رہی تھی فل سٹاپ کوما، تو جیو بھی وہاں سے جو خبر آتی ہے کوئی املا کی غلطی بھی وہاں سے آ جائے تو وہ املا کی غلطی بھی اسی طرح چلاتے ہیں کہ گستاخی نہ ہو جائے، یعنی اس حد تک لیٹ گئے ہیں جیسے شریف خاندان پورا اور پوری پارٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، سیدھی لیٹی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ بھی ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب آئندہ کم از کم کوئی بڑے دعوے نہیں کر سکیں گے، اور انہوں نے شہباز گل کیس میں جو ان کو خبریں فیڈ کی گئیں وہ بھی انہوں نے دی، جو ان کو منہ کی کھانی پڑی وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو انہوں نے رپورٹ کیا تھا۔ تو اب رونا پیٹنا ان کا جاری ہے۔ پھر شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں حامد خان صاحب نے جو بات کی کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، پھر ایک جگہ انہوں نے معذرت کی، تو ایک کنفیوژن سی شروع ہو گئی کہ اصل میں کمرہ عدالت میں ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کمرہ عدالت میں جب عمران خان صاحب آئے تو پورا وہ بتاتا ہوں انہوں نے کیا گفتگو کی، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج روسٹم پر جائیں گے، بات کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے جو وکلا کے لیے پہلی لائن ہے چیئرز کی، اس کے پیچھے پھر اور چیئرز ہیں جہاں پہ وکلا اور سائلین بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے پہلے جہاں عمران خان صاحب آ کر بیٹھتے ہیں وہاں پر ملیکہ بخاری صاحبہ ایک سائڈ پہ اور حسان نیازی دوسری سائڈ پہ اسد عمر صاحب بیٹھے تھے، اور درمیان میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب آ کر بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب وہیں آ کر بیٹھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انتظار پنجوتا صاحب جو لیگل ٹیم کا حصہ ہیں وہ جو ہے آگے روسٹم کے قریب ایک چیئر انہوں نے جا کے وہ سنبھالی اور وہاں پر وہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو وہاں پر بٹھا دیا گیا تاکہ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہو تو عمران خان صاحب روسٹم پر آ کر بات کر سکیں۔ اور اس دوران جب ججز آنے والے تھے اس سے 4-5 منٹ جو پہلے تھے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلمان صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے، سلمان صفدر صاحب جو ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے دہشت گردی کی دفعات ختم ہوئی اس میں سلمان صفدر صاحب بھی عمران خان صاحب کے اسلام آباد کورٹ میں وکیل تھے، تو ان کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے رہے، مشاورت کرتے رہے۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، میں خیال 2:34 یا 35 منٹ پر سماعت کا آغاز ہوا، تو اور یہ ٹوٹل 5 سے 6 منٹ کی سماعت تھی۔ 5 ججز آئے، آ کر بیٹھے، اور اطہر من اللہ صاحب نے سب سے پہلے کہا عمران احمد نیازی، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج ہم چارج پڑھیں گے، یہ اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا حامد خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ حامد خان صاحب آج ہم صرف جو ہے وہ چارج پڑھیں گے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ آخری سماعت پر بھی عمران خان بات کرنا چاہتے تھے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے درخواست کروں گا کہ پہلے عمران خان صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو سن لیا جائے۔ پھر اجازت دی چیف جسٹس اسلام آبادی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے، اور محسن اخترگانی صاحب نے کہا جی بلائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ججز کو مخاطب ہو کر کہ میری ساری کی ساری جدوجہد جو ہے وہ 26 سال کی وہ رول آف لا کے لیے ہے، عدلیہ کی عزت وقار اور احترام کے لیے ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے، اور میں نے باقی سیاستدان یہ نہیں کرتے لیکن میں اپنے ہر جلسے میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، اور آپ کی جو میں گفتگو سن رہا ہوں، آپ ججز کی جو ریمارک سن رہا ہوں، ان کو سن کر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے جو گفتگو کی اس میں کوئی لائن کراس کر گیا ہوں۔ میری ہرگز یہ نیت نہیں تھی کہ میں خاتون جج کو تھریٹ کروں، اور میں جو بات کی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے، اور انہوں نے ججز کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جو انہوں نے زیبا چودھری صاحبہ کا کہا کہ ان کے پاس جا کر وضاحت کرنے کو تیار ہوں اور ان کو یہ بات بتانے کو تیار ہوں کہ میں یا میری پارٹی آپ کے خلاف کسی طرح کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے، اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے لائن کراس کی ہے اور وہ ہرٹ ہوئی ہیں میری گفتگو سے تو میں ان سے معذرت کرنے کو تیار ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ ججز سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ میں آئندہ ججز کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے ایسی گفتگو نہیں کروں گا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا
کہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کا مقصد کسی کو یعنی نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ریئلائز ہو جائے کہ جو بات کہی گئی وہ غلط ہے، تو اس کا مقصد ریئلائزیشن ہوتا ہے۔ اور پھر عطر ملا صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو سب جوڈیس میٹرز ہیں ان کے اوپر محتاط رہنا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ آپ اس طرح گفتگو کر کے اور اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اور 4 مرتبہ عطر ملا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس کو سراہتے ہیں، اور لارڈ جوڈیشری کے حوالے سے آپ کا جو بیان ہے اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور آج ہم آپ پر فرض جرم عائد نہیں کریں گے۔ اور عطر ملا صاحب نے 3-4 بار کہا کہ آپ کے جو الفاظ ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس لیے اب اگلی سماعت کا انتظار کریں گے کہ آپ کو ٹائم دیں گے کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ریٹن جو ہے یہ بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ آپ کی بات جو تھی وہ مناسب نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو بیان حلفی دیں گے اس کو ہم جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حامد خان صاحب نے ویسے کہا تھا کہ کل ہی ہم بیان حلفی جمع کرا دیتے ہیں، لیکن عطر ملا صاحب نے کہا کہ نہیں، اگلے ہفتے جو ہے اس کی سماعت ہوگی، تو پہلے 29 سپٹمبر کا کہا، پھر 3 اکتوبر تک یہ معاملہ چلا گیا۔ اچھا، جو ہائی کورٹ کی جانب سے جو تحریری آرڈر جاری کیا گیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ آرڈر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا خاص طور پہ پیراگراف نمبر 2 جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں عدالت نے لکھ دیا ہے کہ بعد نظر میں ہم مطمئن ہیں، جو معافی مانگی ہے عمران خان نے اس پہ ہم مطمئن ہیں، اور ان کو وہ ایک بیان حلفی جمع کرائیں جس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ کو کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو آپ کو بات بتائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کیا لکھا کہ کس عمران خان کی بات پر وہ مطمئن ہیں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اب آپ یہ سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی جیو جو بار بار زور لگا رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں، ایک طرف وہ خبر یہ چلاتے ہیں کہ عمران خان نے معافی مانگ لی اور اس پہ گانے چلاتے ہیں، اگلی خبر یہ چلاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ معافی نہیں مانگی اور پھر کیسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا بیانیہ جو ہے وہ ہم اپنائیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کی یہ حکمت عملی درست رہی کہ عمران خان صاحب نے آخری لمحے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا گفتگو کریں گے، کیونکہ اگر پہلے کوئی ریٹن جواب آ جاتا، یہ چیز آ جاتی، تو جیو نے پھر ایک پروپیگنڈا کر کے اور ماحول بنانا تھا اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ ججز جو ہے وہ معاف نہ کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اس میں عدالت یہ لکھتی ہے، اس سے پیراگراف نمبر 1 بہت اہم ہے۔ کیا وہ بات ہے عمران خان کی کہی ہوئی جس پہ عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا ہے؟ اس لیے میں خیال ہے کہ جیو کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اگر یہی چیزیں جو عدالت نے لکھی ہیں کہ عمران خان نے کہیں اور ہم اس پر مطمئن ہیں، یہی صرف عمران خان جو ہے وہ بیان حلفی میں ریپروڈیوس کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں عدالت لکھتی ہے کہ شروع میں ہی جو رسپونڈنٹ ہیں انہوں نے، یعنی عمران خان ہیں، انہوں نے ایک عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی 26 سالہ جو جدوجہد ہے وہ رول آف لاء کے لیے ہے، عدلیہ کی عزت اور احترام کے لیے ہے اور آزادی کے لیے ہے، اور کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جو اس طرح سے پبلک گیدرنگز میں رول آف لاء کی بات کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ ڈیورنگ پروسیڈنگز کے انہوں نے شاید ڈیڈ لائن کراس کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی بالکل یہ نیت نہیں تھی کہ وہ آنریبل جو جج ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کی ان کو تھریٹ کریں، اور وہ صرف لیگل ایکشن کی بات کر رہے تھے، اور لیکن انہوں نے آنریبل ججز جو ہیں اس کورٹ کے، یعنی اسلام آباد کورٹ کے، ان کو یہ ایشور کرایا کہ وہ ولنگ ہیں کلیریفائی کرنے کے لیے اس جج کے سامنے یہ بات کہ وہ کسی اور طرح کی نہیں بلکہ لیگل ایکشن کی بات کر رہے تھے، اور اب وہ کسی طرح کے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ وہ ولنگلی جو ہے وہ اپولوجائز کرنے کو تیار ہیں اس جج صاحبہ کے سامنے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان نے لائن جو ہے وہ کراس کی ہے۔ اور انہوں نے پھر آگے لکھا کہ عمران خان نے ہمیں یہ ایشور کرایا ہے کہ وہ کبھی بھی مستقبل میں ہرٹ نہیں کریں گے عدالت جو ڈگنیٹی ہے اس کو، اور خاص طور پہ لوور جوڈیشری کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ وہ عدالت کے اطمینان کے لیے کسی بھی طرح کے سٹیپس جو ہے وہ لینے کو تیار ہیں، اور جو بھی عدالت کا پروسیس ہوگا عدالت کی ڈگنیٹی کے لیے اور عدالت کی آزادی کے لیے۔ یہ لکھنے کے بعد پیراگراف نمبر 1 میں پھر پیراگراف نمبر 2 میں یہی کہا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں اس جواب سے عمران خان کے، اور تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ ایڈجرن کیا جا رہا ہے 3 اکتوبر تک کے لیے فریمنگ آف دا چارج کے معاملے کے لیے، اور اب یہ معاملہ 3 اکتوبر کو سنا جائے گا۔ نیچے 5 ججز کے نام ہیں: چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ عطر ملا صاحب، محسن اختر کیانی صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب اور بابر ستار صاحب۔ عدالت نے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ کون کون کورٹ روم میں موجود تھا۔ اشتر اوصاف صاحب اٹارنی جنرل پاکستان، عامر رحمان صاحب، حافظ منور اقبال دگل یہ ان کے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ، اس کے بعد جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، فیصل عرفان ڈپٹی اٹارنی جنرل، ارشد محمود کیانی ڈپٹی اٹارنی جنرل، اور فضل الرحمان نیازی ڈپٹی اٹارنی جنرل، اور عثمان رسول گھمن اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اور حامد خان صاحب، محمد وقار رانا صاحب، محمد نیاز اللہ نیازی صاحب، سلمان صفدر صاحب، محمد شعیب شاہین صاحب، مرتضیٰ حسین توری، مرزا عاصم بیگ، سید قمبر عباس، مسٹر حسان خان نیازی، اور یہ عمران خان کی جانب سے منیر ملک امائکس، اور مخدوم علی خان صاحب امائکس، اور عمران خان جو ہے ان پرسن جو ہے وہ موجود تھے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال عدالت تو ان کے اس جواب پہ مطمئن ہے جو لکھ دیا، اور یہ ریپروڈیوس کر دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیو اس بار ایک بار پھر زور لگا رہا ہے کسی طرح سے عدالت پر دباؤ بڑھایا جائے اور اگلی سماعت پر حامد خان صاحب کے اس بیان کا ذکر ہو جو انہوں نے آج جیو پر دیا ہے۔ بہرحال یہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔